اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ آج ہمارا آخری قسط ہے سیرت النبی کا، اور آج آپ کے دلوں کی جو کیفیات ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ میری دل کی بھی وہی فیلنگ ہے کہ اللہ کے رسول کی پوری سیرت کو ہم آج یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے ہمارا علمی سفر بند نہیں ہوگا، بلکہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک ہمیں یہ علمی سفر جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم مزید کریں گے، خلفائے راشدین کریں گے۔ تو گزشتہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مدنی دور کا 10واں سال، یعنی پچھلا جو ہم نے 9 ہجری اور 10 ہجری میں قدم رکھا تھا، یعنی 10 ہجری کے مراحل بھی ہم نے پڑھے تھے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا فتح مکہ کے بعد واقعہ ایلا و تخیر، غزوہ تبوک اور حج اور اعلان عام، اور بھی کچھ متفرق واقعات بھی ہم نے پڑھے تھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ مدنی دور کا 10واں سال ہوگا، یعنی 23 سال کی جد و جہد کے جو ثمرات تھے، یعنی لوگوں کا جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا، چند افراد سے لاکھوں افراد کا سفر، حجۃ الوداع کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے بعد چند غور طلب پہلو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے لیے روانگی کا سفر، خطبہ حجۃ الوداع ہم پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ پھر ہم دوسرا خطبہ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت پڑھیں گے، جس میں الوداعی آثار، بیماری، وفات، نماز جنازہ، تجہیز و تکفین، خلیفہ کا تقرر، یہ سب۔ سن 10 ہجری میں بھی مختلف وفود آ کر بیعت کرتے رہے، یعنی لوگ جو ہے ہر طرف سے اسلام کے سائے میں پناہ لینے آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور اعلان فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ پھر آپ حج کے دن عرفہ تشریف لائے، اور وہاں آپ نے قیام کیا، اور جب سورج ڈھل گیا تو قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ یہ قصوہ کون ہے؟ آپ کی اونٹنی۔ آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ موجود تھے، یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی، اس زمانے کے حساب سے یہ کتنی بڑی تعداد تھی، یعنی جو آ سکتے تھے عرب کے چاروں طرف سے آگے، تاکہ آپ کے ساتھ وہ حج کرنے کی سعادت پالے۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے دین کے اہم امور بیان فرمائے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی۔ یعنی کوئی کریڈٹ آپ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ پھر آپ نے مزید لوگوں سے خطاب فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ سال، یعنی آئندہ ہم کسی ایسی مجلس میں اس طرح جمع ہو سکیں گے، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید میں آئندہ سال حج نہ کر سکوں گا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے اونچے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، کہ جو آنکھ بھی آپ کو دیکھ لے
کتنی بڑی سعادت ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو اپنے اوپر اٹھا کے دکھا رہے تھے کہ دیکھ لو اللہ کے رسول کو دیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ حجرات کے آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو جماعت اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو۔ نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل ہے، اور نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار تو بس تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا الناس من آدم، سب انسان آدم سے بنے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے۔ یعنی اے انسان، تمہیں اپنے اوپر اتنا فخر اور تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے دیت کے اور سود کے خاتمہ کے بارے میں اور عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں، مختلف قسم کے معاملات کے بارے میں بات کی، جیسے کہ جہالت کے دور ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک دوسرے کی جان و مال مسلمانوں پر حرام فرما دی۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے خون اور مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحج کی، خاص کر اس شہر میں تم سب اللہ کے پاس اٹھائے جاؤ گے اور وہ تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا، سن لو، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کے تم گردنیں مت مارنے لگنا۔ پھر آپ نے امانتوں کے بارے میں بات کی۔ فرمایا ایھا الناس، لوگو، کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وان المسلمین اخوہ، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی محبت اور الفت ڈال دے۔ تو فرمایا کہ مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔ ارقاءکم، تم اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو۔ اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو۔ پھر آپ نے مزید باتیں فرمائی، جیسے وراثت کے احکامات، حسب نسب کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا پھر غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ پھر آپ نے فرمایا الدین مقضی، یعنی قرض قابل ادائیگی ہے، والعاریۃ مردات، اور ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، والمنحۃ مردودہ، اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا کہ کوئی بھی ہمیں تحفہ دے تو اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ ضرور دینا چاہیے۔ پھر فرمایا جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے، کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس پر جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے، خود پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ پھر آپ نے عورتوں کے حقوق پر فرمایا کہ واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں سے بہترین سلوک کرو۔ پھر آپ نے مستقبل کے بارے میں کچھ ہدایت دی کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر قائم رہو گے، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ کر رکھو۔ اور دیکھو دینی معاملات میں غلو سے کام مت لینا، یعنی غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کیونکہ وہ دین میں غلو کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو شیطان اب تم سے نا امید ہو چکا ہے کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت ہوگی،
لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات جن کو تم کمتر سمجھتے ہو، جس کو تم کم اہمیت دیتے ہو، کم سے کم اسی میں اس کی بات مان لی جائے، وہ اسی پر راضی ہے۔ اس لیے تم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا، آگاہ ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اور اہل امر کی بات کرو، اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں وہ تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ پھر آپ نے پوچھا، لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ ایھا الناس هل بلغت، کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ 1,24,000 کا مجمع تھا۔ انہوں نے کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ نے صحابہ کا جواب سن کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے گواہی لے لی۔ ایام تشریق کے دوران جو مینا میں قیام کیا جاتا ہے تو اس دوران سورہ نصر نازل ہوئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ گواہی لینے کے بعد جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کمال کے بعد تو اب زوال ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت۔ حج کی تکمیل کے بعد مدینہ روانگی ہوئی اور سن 10 ہجری میں الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے۔ 20 روز کا اعتکاف، یعنی سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ ہمیشہ آپ 10 دن کا کیا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بار 2 مرتبہ آپ کو قرآن کا دور کروایا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ ہی دور کیا کرتے تھے۔ اگلا سال آیا سن 11 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے، جہاں شہداء دفن تھے۔ وہاں آپ نے دعا فرمائی اور واپس آ کر مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ میں تمہارا رہنما اور تم پر گواہ ہوں۔ میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہے، اور مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، یعنی دنیاوی خواہشات اور ریاکاری میں ایک دوسرے سے تم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز آدھی رات کو بقیع قبرستان تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے مغفرت فرمائی اور فرمایا، اے قبر والوں، تم پر سلام۔ لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے تم مبارک حال میں ہو۔ فتنے اندھیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے، اور آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ مرض کا آغاز ہوتا ہے 29 صفر سن 11 ہجری سوموار کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں سر میں درد شروع ہو گیا اور بخار اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ ایک صحابی نے جب چھو کر دیکھا تو وہ زیادہ دیر ہاتھ رکھ نہیں سکے، اتنی تیز بخار تھی اور یہی سے آپ کا مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔
اس دوران آپ اپنی بیویوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، کیونکہ آپ کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ آپ عصر سے مغرب کا جو وقفہ تھا اس میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے، کبھی 10 منٹ ہوتا یا 5 منٹ، جیسا بھی آپ کو وقت ملتا، ہر بیوی کے پاس جاتے اور ملاقات کرتے، ان کی جو ضروریات ہوتی ان کو پوری کر دیتے تھے۔ اور ایک دن ہر بیوی کے یہاں باری تھی، لیکن سب سے جا کر پوچھتے کہ کل میری باری کس کے یہاں۔ تو تمام ازواج جو ہے سمجھ گئی کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں، تو سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جس کے یہاں رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے، اور پھر حیات مبارک کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا موضوعات اور جو دعائیں حفظ کری تھی، برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی پڑھ پڑھ کر۔ ترمذی کی حدیث ہے، فضل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹھی باندھ رکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں لوگوں کو اکٹھا کر لایا۔ رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب ہے، اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو وہ میری آبرو سے بدلہ لے لے، جس کا کوئی مال مجھ پر ادھار ہے وہ مال مجھ سے لے لے، اور کوئی یہ شک نہ کرے کہ بدلہ لینے سے مجھے اس سے بغض ہوگا، کیونکہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موضوع ہے۔ خوب سمجھ لو، مجھے وہ شخص بہت محبوب ہے جو اپنا حق مجھ سے لے لے یا معاف کر دے۔ کئی دفعہ آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر ظہر کی امامت آپ نے کی، اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے یہی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے ذمے کوئی حق ہو وہ بھی ادا کر دے، یعنی کسی نے اگر کسی سے کسی کی کوئی چیز لے لیے تو وہ بھی ادا کر دے، دنیا میں رسوائی کا خیال نہ کرے، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے 3 درہم آپ کے ذمے ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مطالبہ کرنے والے کی میں تکذیب نہیں کرتا، نہ قسم دیتا ہوں، مگر پوچھنا چاہتا ہوں کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایک سائل ایک دن آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس کو 3 درہم دے دو، تو فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی رقم اسے دے دو، تو فضل نے وہ رقم ادا کر دی۔ پھر ایک اور شخص اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے ذمہ 3 درہم بیت المال کے ہیں، یعنی میں نے اسے خیانت سے لے لیے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا کہ میں بہت محتاج تھا۔ آپ نے فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کر لے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، جس کسی کو اپنی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کروا لے، یعنی اب تو روانگی کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں، یعنی نیند بہت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اسے سچائی عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور نیند کی زیادتی کے مرض سے نکال دے۔ ایک اور شخص نے کہا، اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ذرا سا اس کو جھڑکا کہ کیوں گناہ پھیلاتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عمر چپ رہو، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما اور اس کے حال بہتر کر دے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا، عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے، جدھر بھی وہ جائیں گے حق ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک عورت نے کہا، میں اپنی زبان سے بہت عاجز ہوں، یہ زبان بہت زیادہ چلتی ہے، اس کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی۔ وفات سے 4 دن پہلے
وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، آپ نے فرمایا لاؤ کاغذ اور دوات، میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی نہ گمراہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اس گھر کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے حجرہ کے اندر، تو ان میں اختلاف پڑ گیا اور کچھ کہنے لگے کہ کاغذ اور دوات دینی چاہیے، اللہ کے رسول کوئی وصیت کر دیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کی ایسی حالت ہے، اس حالت میں کیا ضرورت ہے، اور ہمارے پاس تو قرآن موجود ہی ہے۔ اور یہی ایک وجہ ہے جو شیعہ حضرات جو ہے اختلاف کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول وصیت کرنا چاہتے تھے حضرت علی کو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر کو امام بنا دیا تھا۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کی وصیت فرمائی آپ نے۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ و مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح مہمان نوازی کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور تیسری غالباً کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا پھر یہ بھی تھی، اور لشکر اسامہ کو روانگی کی بھی وصیت تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا نا غزوہ تبوک میں جو ہے روم مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن روم کی طاقت ختم تو نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہ روم جب خود نہیں آیا تو اپنا ایک لشکر بنایا، اور اس لشکر کو فلسطین بھیجنے والے تھے، اور ان کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو۔ یہ اسامہ بن زید جو ہے یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے جو غزوہ موطا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی عمر جو ہے اس وقت صرف 17 سال تھی، اور ان کے تابع حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی تھے، تو صحابہ کرام میں ایک طرح کی بے چینی پھیل گئی تھی کہ اتنی بڑی سپہ سالاری کی ذمہ داری اتنا نوعمر لڑکا کیسے نبھا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ سپہ سالار جو ہے وہ اسامہ بن زید ہوں گے، تو ان کی روانگی کی بھی وصیت آپ نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے رضی اللہ عنہا کا کہ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، یعنی آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر ٹھیک ہوئے تو آپ نے پھر دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر تیسری بار بھی پانی منگوایا، غسل کیا، لیکن اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے اور غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ وہاں حجرہ میں اور بھی بیویاں موجود تھیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ امامت کی ذمہ داری جو ہے ابوبکر کو نہ دیں، کیونکہ وہ بہت رقیق القلب ہے، وہ آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو رونے لگ جائیں گے اور لوگ سن بھی نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی بات کہی اور باقی بیویوں کی بھی حامی بھر لی کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جب 4 بار ایک ہی بات فرمائی کہ ابوبکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول تھوڑے ناراض ہو گئے کہ تم سب یوسف والیہ ہو، یعنی کہ جس طرح زلیخا نے عورتوں کو بلوایا تھا اور عورتیں دل میں کچھ اور رکھ رہی تھی زلیخا کے خلاف،
کہ وہ کیسے کسی مرد کے اس میں یہ ہوگا، لیکن جب خود انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو خود اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، یعنی دل میں کچھ زبان پہ کچھ تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم سب یوسف والیہ ہو، یعنی آپ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ حضرت عائشہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ابا نماز پڑھائیں گے اللہ کے رسول کی جگہ اور اسی مرض میں آپ کی اگر وفات ہو جائے گی تو لوگ آپ کو بدشگن کہیں گے، حضرت ابو بکر کو۔ تو آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد، یعنی حضرت ابو بکر کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ اور ایک خوش نصیب صحابی ہے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بھی آپ کی زندگی میں نماز پڑھائی، جن کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی بہا دو۔ حفصہ رضی اللہ عنہا ایک ٹب لائیں اور باقی ازواج نے پانی ڈالا۔ مسجد میں تشریف لے گئے، اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو، یعنی بائیں بازو میں بٹھا دو۔ تو ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر ہی ادا کی۔ آپ نے لوگوں کو پڑھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے، ابو بکر ان کے پیچھے اور سب ان کی اقتدا کرنے لگے حضرت ابو بکر کی۔ تو لوگوں نے بھی اس ظہر کی نماز میں بیٹھ کر ہی باجماعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو انصار سے حسن سلوک کی وصیت کی۔ پھر فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو رہتی دنیا تک زندہ رہے یا پھر اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے اور اپنے رب سے ملاقات کرے۔ بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو کسی ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ سمجھ نہ سکے حضرت ابو بکر کا رونا۔ آپ اپنی بات، یعنی رسول اللہ جو ہے یہاں پہ اپنی بات کر رہے تھے، جس کو صرف ابو بکر نے سمجھا، باقی کسی نے نہیں سمجھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن رسول اللہ نے اپنا خلیل اللہ تعالیٰ کو بنا لیا۔ اور خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنا لیا، ورنہ اگر انسانوں میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے اور ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ اور فرمایا سب لوگوں میں سب سے بڑا احسان مجھ پر مال اور صحبت میں ابو بکر کا ہے۔ سب کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کو اللہ ہی اس کا بدلہ دے۔ پھر آپ نے یہ بھی ہدایت کی کہ مسجد کی طرف کوئی دروازہ باقی نہ رہے، یعنی لوگوں کے گھروں کے جو دروازے تھے نا وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو آپ نے فرمایا سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے ایک دن پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کو غلاموں کو آپ نے آزاد کر دیے، ان کے پاس جتنے بھی غلام تھے سب کو آزاد آپ نے کر دیا۔ 7 دینار آپ کے پاس تھے، وہ آپ نے صدقہ کر دیے اور اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دی۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آخری دن یعنی سوموار کو صبح فجر کی نماز، فجر کی نماز میں مسلمان مصروف تھے۔ رسول اللہ نے عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ مسکرائے، یعنی اپنی 23 سال کی محنت جد و جہد کا ثمر دیکھ رہے ہیں۔ اسٹینڈنگ آرمی کھڑی ہے میرے سامنے جو اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، یہ دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی اور آپ مسکرائیں۔ یعنی صحابہ کا وہ حال ہو گیا کہ جیسے ہی آپ پر نظر پڑی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اچانک آنے سے مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ شاید مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیتے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کرو۔ آپ نے حجرے کا پردہ جو ہے واپس گرا دیا اور اس کے بعد دوسری نماز کا آپ پر وقت نہ آیا، یعنی جو آخری نماز آپ نے دیکھی وہ فجر کی نماز تھی۔ پھر دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے ان سے، جب آپ ان کے پاس آئیں
تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ کے پاس وہ آتی تو رسول اللہ اٹھ کے جاتے ان کے پاس اور اپنی چادر بچھاتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے. لیکن آج جب آپ آئی ہیں تو آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اٹھ سکتے ان کے لیے. تو وہ چیخ کر رونا شروع انہوں نے کر دیا اور رسول اللہ کے اوپر گر گئی اور اتنا روئی کہ تمام بیویاں رونے لگی ان کو دیکھ کر. تو رسول اللہ نے ان سے سرگوشی کی کہ میرے قریب آ جاؤ. تو جب انہوں نے ان کے قریب گئی تو آپ نے کچھ ان سے کہا تو وہ رونے لگی. پھر انہوں نے کہا دوبارہ کہ پھر آؤ. تو جب آپ نے پھر ان کے پاس اپنا کان لگایا تو وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی عورت کی عزت اور اکرام کرتی ہوں تو وہ فاطمہ کی، کیونکہ ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز رسول اللہ سے ملتی تھی. لیکن اس دن جو میں نے دیکھا کہ ابھی اتنا رو رہی تھی اور پھر کیا بات ہو گئی کہ ایسی حالت میں وہ ہنسنے لگی. تو بعد میں انہوں نے دریافت کیا تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی بار میرے ابا نے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی. پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں ہی آپ کے پیچھے آؤں گی. اس پر میں ہنسی. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ عنہا ساری خواتین عالم کی سردار ہیں جنت میں. اس وقت آپ کو شدید تکلیف ہو رہی تھی. اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان کی تکلیف. اس پر آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا پر کوئی تکلیف نہیں ہے. پھر آپ نے حسن اور حسین کو بلایا رضی اللہ عنہما کو اور آپ نے ان کو چوما اور آنکھوں سے آنسو آپ کے جاری تھے. ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی. پھر آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی. ادھر لمحہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو خیبر میں ایک عورت نے آپ کو کھلا دیا تھا. آپ حضرت عائشہ سے فرماتے کہ اے عائشہ، خیبر میں جو میں نے زہر کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی کی رگ کاٹ دی گئی ہے، یعنی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ نے فرمایا نماز نماز، تمہارے ماتحت یعنی غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا. کئی بار آپ نے یہ الفاظ دہرائے کیونکہ انسان جو ہے نا خیال اگر کسی پر حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے یا تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے سے چھوٹوں پر کرتا ہے، ماتحتوں پر کرتا ہے. کوئی اپنے سے اوپر لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے کمزوروں کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا. نزا کا عالم، پھر نزا کی حالت جو ہے وہ شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ ہی کے پاس آپ تھے اور آپ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی. یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی جو ہنسلی کی ہڈی ہے کالر بون اور تھوڑی کے نیچے یہاں پہ آپ نے سر رکھا ٹیک لگا کر رسول اللہ کا. اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو عائشہ کے بھائی تھے مسواک لیے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگ گئے. عائشہ سمجھ گئی کہ ان کو مسواک کرنا چاہتے ہیں یہ، تو انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو مسواک لے کر دوں؟ تو آپ نے سر ہلایا. تو حضرت عائشہ نے جب ان کے منہ میں رکھا تو وہ مسواک جو ہے نہیں تھی تو اس کو چبا نہ سکے. پھر حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر آپ کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک کی. ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا. آپ کے سامنے پیالے میں پانی پڑا تھا. آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، موت کے لیے تو سختیاں ہیں. اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعا سکھا دی
کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما موت کی بے ہوشیوں اور موت کی ڈبکیوں کے اوپر۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ پر موت کی سختیاں دیکھی، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے اور آپ نے چھت کی طرف نگاہ کی اور آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کان لگا کر آپ کی بات سننے لگی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، اللہم رفیق الاعلیٰ، اور مجھ کو رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی وقت پھر آپ کا ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سوموار کے دن سن 11 ہجری چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ آپ کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ کی خبر فوراً ہی پھیل گئی کیونکہ حضرت عائشہ چیخنے لگی۔ اب لوگوں کا آپ تصور کیجئے مدینہ والوں کا کہ کتنے غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اہل مدینہ بالکل یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اس سے بہتر اور اس سے روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر، یہ خبر سن کر حضرت عمر کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ چلے گئے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملنے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ تم سب منافق ہو گئے ہو جو کہہ رہے رسول اللہ وفات پا گئے۔ دیکھنا جیسے موسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے ہمارے رسول بھی آ جائیں گے، اور اس وقت جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو 70,000 کو قتل کیا گیا تھا، تو تمہاری بھی تلواروں سے گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ مدینے کے باہر تشریف لے گئے تھے۔ خبر سنتے ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کی، آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے بنا بات کیے، بغیر کوئی بات کیے سیدھے عائشہ کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ چادر ہٹایا اور آپ کو دیکھا اور روئے، اور آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدا، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہ کرے گا، بس ایک موت اللہ نے جو آپ پر لکھ دی وہ آ چکی۔ پھر باہر نکلے، لوگ عمر کے گرد جمع تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ عمر سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور صحابہ عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر انہوں نے فرمایا اما بعد، من کان یعبد محمدن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو وہ جان لے ان کا تو انتقال ہو گیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کتنے ہی رسول ہیں جو کہ گزر چکے۔ افإن مات او قتل، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 144۔ اور جو شخص اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔
جس نے بھی یہ آیت سنی ابو بکر کے منہ سے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو یہ آیت ہم نے کبھی شاید سنی ہی نہ ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے موقع پر، جب رسول اللہ کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی تھی سب۔ تو کیا ہوا تھا؟ میدان جنگ میں کچھ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، کوئی بھاگ گئے تھے، کسی نے جنگ کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ آپ لڑنے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، کیا ہوا اگر رسول اللہ نہ رہیں تو کیا؟ عبادت تو آپ اللہ کی کرتے ہیں نا، دین تو آپ کو اللہ کے لیے غالب کرنا ہے۔ تو سب یہ آیت جو ہے، کہتے ہیں کہ سب یہ آیت پڑھنے لگ گئے اور ان کو یقین آ گیا کہ ہاں رسول اللہ کا انتقال ہو چکا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یوں محسوس ہوا جیسے میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر زمین پر گر پڑا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی کی موت ہو چکی ہے۔ اب یہ کتنا نازک مرحلہ تھا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ اس وقت جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ بھی اس پہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے 63 گھنٹے تک گھر میں پڑا رہا، یعنی 3 دن تک۔ کیوں؟ وجہ اس کے پیچھے اگر ہم پورا اسٹڈی کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اتنا نازک مرحلہ تھا کہ آپ کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا کہ اگر اس مرحلے پر کوئی بریک آ جاتا مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جاتا۔ یعنی انتہائی ارجنٹ کام اس وقت کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک امیر پر جمع کر دیا جائے تاکہ لوگ متحد رہیں۔ یعنی آگے کی فکر کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی جد و جہد سے جو کچھ بنا تھا اس کو قائم رکھنا تھا۔ تو مہاجرین اور انصار جمع ہوئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ ہم 2 خلیفہ بنا لیتے ہیں، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے۔ لیکن یہ رائے فائدہ مند نہیں تھی، کیونکہ اگر 2 خلیفہ اس وقت بن جاتے تو مسلمان تو اور زیادہ بکھر جاتے، متفرق ہو جاتے۔ تو مطلب جو بعد میں جو فرقہ واریت شروع ہوئی وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل گنوائے۔ انصار نے کہا اللہ کی پناہ، ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو مسلمانوں کے بروقت فیصلہ لینے سے کیا ہوا؟ دین برقرار رہ گیا۔ اس کام میں سوموار کا دن گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ کا جسم مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب اس فرض سے فرصت پا کر صحابہ اکرام رسول اللہ کی تجہیز و تکفین اور تدفین کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کیونکہ مدینہ والوں نے یا وہاں پہ جو لوگ تھے کسی نے بھی کسی نبی اور رسول کی وفات نہیں دیکھی تھی کہ ان کو پتہ ہوتا کہ رسول یا نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہر مرحلے میں جو ہے رسول اللہ کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں لکھا تھا کہ رسول اللہ کو کہاں دفن کرنا ہے، رسول اللہ کی امامت کون کرے گا، یہ کوئی چیز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں قرآن میں کچھ موجود نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی یہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ اب آپ کی موت کا مرحلہ پیش آیا تو کیسے معلوم کیا جائے؟ تو کچھ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو مکہ لے جا کر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ تمام انبیاء فلسطین میں دفن ہیں وہاں لے جایا جائے، کچھ نے کہا بقی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی فوت نہیں ہوا مگر وہ وہیں دفن ہوا جہاں وہ انتقال ہوا ہو۔ آپ کا حضرت عائشہ کے حجرے میں انتقال ہوا تھا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا بستر ہٹایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اس کے نیچے قبر کھودی گئی منگل ہی کے روز۔ اب یہ
معاملہ شروع ہوا کہ آپ کو کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا نہیں، تو اس میں بھی بات کھڑی ہو گئی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ اتنا شرم کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تہبند جو کھولا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو اس وقت جو ہے، اور پھر ازواج مطہرات آپ کو غسل دے یا پھر مرد حضرات غسل دیں، اس پر بھی بات ہوئی، تو کہا گیا کہ نہیں، مرد ہیں تو مرد حضرات جو ہے وہ غسل دیں گے۔ کپڑے پہن کر آپ کو غسل دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے تھوڑی دیر کے لیے ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی جھکنے لگی، ایسے ہم نیند کے غلبے میں آ گئے، اور اتنے میں دیوار سے آواز آئی کہ کپڑے پہنا کر ہی غسل دو، یعنی فرشتے نے کہا، یہ حدیث ہے۔ تو کپڑوں میں ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، کتنے آدمی آ سکتے تھے؟ 10 لوگ صرف۔ تو جو آ سکتے تھے جنازے میں، ہر کوئی آنا چاہتا تھا، تو پہلے یہ ہوا کہ جتنے مرد ہیں وہ 10 کر کے جا کے نماز جنازہ ادا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازے میں کوئی امام نہیں تھا، اور نہ ہی آپ کی مغفرت کی دعا کی گئی، بلکہ مغفرت کی دعا کی جگہ میں درود پڑھا گیا، اور 10 لوگ پڑھ کر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور نکل رہے تھے۔ پھر جب مردوں کا ختم ہوا تو عورتوں نے اسی طرح پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز جنازہ پڑھی، تو پورا منگل کا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں اتار دیا گیا۔ امیجن کریں آپ کہ اللہ کے نبی کا وجود ہونا، یعنی موجود ہونا، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لانا، وحی کا نازل ہونا، کیسی کیفیت ہوگی اس وقت؟ ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ اسی لیے مدینہ کو منورہ کہتے ہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی نہ جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں کی کیفیت ہمیں فرق لگنے لگا، دلوں کی کیفیت میں، یعنی جو برکت آپ کے وجود سے تھی وہ تو اب محسوس نہیں ہو رہی ہوگی نا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ وہ رو رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا، تو کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کے لیے نہیں روتی، وہ تو میں جانتی ہوں کہ دنیا سے بہتر جگہ پر ہیں، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی اب کبھی نازل نہ ہوگی۔ یہاں پہ تھوڑی دیر رک کر ہم سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بستر پر بھوک سے کروٹ بدلتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ لیٹے تھے، اور جب اٹھتے ہیں آپ کے لیے تو آپ کے بدن پر کھجور کے چٹائی کے نشان پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ تو ہر کچھ پا سکتے ہیں، پھر آپ کیوں ایسی حالت میں؟ تو آپ نے فرمایا، اس دنیا کی آسائش ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا اصل مقام، اصل مرتبہ تو آخرت میں ہے۔ آج ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں عطا فرمائی، کتنے سافٹ ہمارے بستر، کتنے نرم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے فجر کا کیا عالم ہوتا ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی آرام نہیں کیا، گدے والے بستر پہ کبھی نہیں سویا۔ یہی نصیحت آپ نے ہم کو دی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یا تم راستہ طے کرنے والے مسافر ہو۔ مسافر جیسے کسی درخت کے سائے میں تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دیتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ پوری زندگی ہمارا کیا حل ہوتا ہے؟ آئی می مائی سیلف، میرے بچے، میرا گھر، میرا زیور، میرا میرا میرا، ہر وقت اپنے بارے میں۔ اسی زندگی کو ہم سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔
لیکن اندازہ کیجئے کہ اتنا قیمتی وقت جو ہم اپنے جسم کو سنوارنے، سجانے، اپنے مال و دولت کو بڑھانے، اپنی فیملی، اپنا خاندان، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا کروں گی لوگ کیا سمجھیں گے، لیکن صرف ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ہم لوگوں کی یادوں میں رہ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جس جسم کے لیے ہم نے اتنا اپنا قیمتی وقت لگایا، یہ ہاتھ ہمیں کپڑے پہنانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمیں غسل دینے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ پیر ہمیں ہماری آرام گاہ تک لے جانے کے قابل نہیں رہیں گے، آخر قبر تک لے جانے کے لیے یہ مال بھی کام آئے گی، یہ اولاد بھی جائیں گے، لیکن قبر تک جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے اور ہم اکیلے وہاں رہ جائیں گے۔ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور وراثت کی تقسیم کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے کیا دنیا سے لیا اور کتنا کچھ دے گئے دنیا کو، کس حالات میں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور کس بہتر حال میں دنیا کو آپ نے چھوڑ کے گئے۔ آپ جب دنیا کو چھوڑ کے گئے، دنیا کس حال میں تھی اور آج دنیا کس حال میں ہے۔ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہم دعا کریں کہ کہیں نہ کہیں تو ہم ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم ایک بیٹی ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم ایک ماں ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم ایک امتی کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ کیا حق نبھایا ہم نے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی ہمارے لیے لگا دی اور ہم نے کیا کیا؟ دعا کیجئے کہ اپنی مجبوریوں کے ساتھ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، اپنی بہت ساری مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا سے جاتے ہوئے کچھ تو اپنی طرف سے دین کی خاطر ہم اپنا حصہ ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی لے لی اللہ تعالیٰ سے، گواہی لے لی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، یعنی جاتے جاتے آپ نے اتنی بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال گئے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ یبلغ الشاہد الغائب، پہنچائے وہ جو پہنچا دے، وہ جو یہاں ہے، جو موجود نہیں ہے اسے پہنچا دے۔ یبلغ الشاہد الغائب، جو موجود نہیں اسے پہنچا دو۔ تو قیامت کے دن جب ہماری ملاقات اللہ کے رسول سے ہوگی اور آپ جب ہم سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے یہ ذمہ داری پہنچا دی تھی، تو جواب ہم سوچ کے رکھیں کہ کیا ہم نے ذمہ داری پہنچا دی۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری دی، کیا میں نے وہ ذمہ داری پہنچائی؟ خود سے پوچھیں اور سوال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوں گے لیکن اس کے باوجود حوض کوثر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ، اس نے میری سنت کو چھوڑا تھا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے جہاں اللہ کے رسول اپنے امتی کی گواہی دیں گے، وہاں ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے میری سنتوں کو چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب ہماری ملاقات اللہ کے رسول سے ہو تو شرمندگی اور ذلت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ عزت اور خوشی کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کا، ازواج مطہرات کا، صحابہ کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما،
تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔